ایرانی نائب وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے پاکستان کو تجاویز بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ تہران میں سفارتکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کاظم غریب آبادی نے کہا، اب یہ امریکہ پر ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالتا ہے یا کھلی جنگ کی طرف واپسی کرتا ہے۔ گیند اب امریکہ کی کورٹ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اپناتا ہے یا مخاصمانہ رویہ برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے مقصد کے تحت دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات سے پہلے امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اخبار کے مطابق ایران نے اپنی شرائط میں نرمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ حملے روکنے اور آبنائے ہرموز کا محاصرہ ختم کرنے کی ضمانت دے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ نئی تجویز میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات پر بات چیت کے بدلے امریکی پابندیوں میں نرمی کا بھی مطالبہ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی اور دیگر کا دانش اسکول پروجیکٹ کا دورہ۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، کراچی کو حق دینے کے لیے پہلا قدم رکھ دیا گیا ہے، جلد وزیر اعظم بھی دانش اسکول کا افتتاح کرنے آئیں گے۔ امین الحق نے کہا، 3 ارب کی لاگت سے دانش اسکول پروجیکٹ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ اسکول کی زمین پر سماج دشمن عناصر نظر رکھے ہوئے تھے، ایم کیو ایم نے ان کے عزائم کو ناکام بنایا۔ اور اسرائیل کی جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر فضائی بمباری، کئی گھر تباہ۔ السمیہ میں مسجد کے قریب بھی اسرائیلی حملہ، مزید 3 افراد شہید۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان میں 2 ماہ کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 2659 ہو گئی، 8000 سے زائد زخمی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا قزاقی کا اعتراف، کہا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں امریکی بحریہ قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکی فورسز نے جہاز، سامان اور تیل قبضے میں لیا، یہ منافع بخش کام ہے، ہم قزاقوں جیسے ہیں مگر کھیل نہیں رہے۔ فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آبنائے ہرموز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں، یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ چین نے امریکہ کی طرف سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دیں۔ ایرانی تیل کی تجارت سے منسلک 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد امریکی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی ہدایت۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ ان کمپنیز پر عائد پابندیوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ امریکی وزارت خزانہ نے چین کی 5 آئل ریفائنریز پر اربوں ڈالر کا ایرانی تیل خریدنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایرانی اساتذہ کی تعریف، کہا اس دور میں ہمارا استقامت اور امید کے ساتھ سانس لینا ایرانی اساتذہ کی مرہون منت ہے۔ وطن کے دفاع کے میدان میں ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اساتذہ نے ایرانی بچوں کو ایمان، قربانی، انسانیت اور وطن سے محبت کا درس دیا۔ ایران کا مستقبل ہمدردی، محبت اور درگزر سے تعمیر ہوتا ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران کی امید وہ بچے ہیں جنہیں اساتذہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ثالثی کردار نے لاکھوں انسانی جانوں کو بچایا، اللہ نے دنیا میں پاکستان کا مقام بلند کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات ہیں، مسلح افواج کسی بھی نئی امریکی مہم جوئی کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بریگیڈیئر جنرل سردار جعفر اسدی نے خبردار کر دیا، کہا شواہد سے ظاہر ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، نہ صرف ایرانی مسلح افواج اور عوام بلکہ وہ سیاسی گروہ بھی جن میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا، آج متحد ہیں۔ امریکی سینکوم نے کہا ہے کہ سمندری ناکہ بندی کے دوران گزشتہ 20 دنوں میں 48 جہازوں کا رخ موڑا گیا، مقصد جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جانے سے روکنا ہے۔ امریکی حکام اس اقدام کو خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہیں۔ تہران کے مشہور انقلاب اسکوائر میں شہریوں کا اجتماع، مظاہرین نے شہداء کی یاد میں انقلابی ترانہ پڑھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں کمی کرنے کی ہدایت، بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے پر زور، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے اجلاس کے دوران کہا گھریلو صارفین کے لیے سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات عوام اور صنعتی شعبے کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر نہیں کی جائیں گی۔ افغانستان کے ساتھ کوئی عارضی جنگ بندی نہیں، پاکستان نے صاف صاف بتا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عید الفطر پر صرف 3 دن کا وقفہ تھا جو ختم ہو گیا تھا، موجودہ صورتحال کو جنگ بندی قرار دینا درست نہیں۔ مارچ میں پاکستان کے جنگ بندی اقدام کے باوجود افغانستان سے حملے جاری رہے، افغان طالبان کی سرحد پار بلا اشتعال فائرنگ اور دہشت گرد کارروائیوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ افغانستان کی جانب سے شہری ہلاکتوں کے الزامات بے بنیاد اور غیر مصدقہ ہیں۔ عالمی برادری علاقائی صورتحال اور پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ دنیا میں سفارتی اور عسکری سطح پر پاکستان کا ایک مقام ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا بھر میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا ہے۔ مشرقی سرحد کی دوسری طرف تنہائی، ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مشرقی سائٹ سے کبھی مذمت نہیں کی گئی۔ پاکستان نے دہشت گردی میں ملوث کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہر طبقہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہا ہے۔ دوسری جانب ایک ایسا ملک ہے جس کا کبھی کلبھوشن تو کبھی ابھینندن پکڑا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کے تبادلے کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل، چیف جسٹس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق سینئر ترین جج بن گئے۔ عدالت نے آئندہ ہفتے کے کیسز کے لیے نیا جج ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کر دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جسٹس محسن اختر کیانی 4 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں فیملی تنازعات سے متعلق 2 کیسز کی سماعت کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی کاز لسٹ جاری۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کا ایجنڈا پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ اور طاقتور بنانا ہے۔ چاہتے ہیں فیصلے منتخب پارلیمنٹ کرے، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے۔ پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ نے کہا آج کسان رو رہا ہے، مزدور بے روزگار ہے، عوام کے حقوق کی جنگ جیتیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ اسد قیصر بولے جدوجہد کرنا آئینی حق ہے، اپوزیشن کی جدوجہد پرامن ہوگی، پنجاب میں کسانوں کے استحصال کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کوشش ہے خیبر پختونخوا میں اتحادی حکومت قائم کی جائے۔ ڈی آئی خان پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے۔ کے پی میں سب سے زیادہ منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ڈیرا سے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی واپسی کی افواہ بے بنیاد ہے، جو ایک بار تحریک انصاف کی بس سے اتر جائے واپس مشکل ہوتی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع۔ کشمیر، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز نواب شاہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ جیکب آباد، دادو، حیدرآباد میں 46 ڈگری ریکارڈ، سکھر، سبی، تربت 45، بہاولپور 42، ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان 40، لاہور 39، اسلام آباد 36، مظفر آباد 35، پشاور 34، کوئٹہ 31، گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری رہا۔